تو بیٹا جی ایک چیز ہوتی ہے آزمائش، اور ایک چیز ہوتی ہے مکافات عمل، اور ایک چیز ہوتی ہے سزا. ٹھیک ہے؟ آزمائش اللہ کے نیک بندوں پہ آتی ہے. انبیاء بھی کئی بار بیمار ہوئے. حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی اللہ مثالیں دے رہا ہے. آزمائش تھی. یوسف علیہ السلام کی آزمائش جیل میں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری لائف بلکہ ابھی تک آزمائش ہی ایک قسم کی چل رہی ہے. دعا کرتے رہے ان ساروں کو چھوڑ دے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ان کے گناہوں کا کفارہ کون دے گا؟ قربانی دیں. اللہ نے ان سے قربانی مانگی ہے نا، احسان نہیں مانگا. انا اعطیناک الکوثر تو ہے، انہوں نے تمہیں کوثر عطا کی، دے دی. جو دیا جاتا ہے لیا نہیں جاتا. اب وہ پتہ نہیں کس فارم میں دی تو صحیح نا. فصلی لربک وانحر، نماز قائم رکھ. یہی ہم ترجمہ اس کو کرتے ہیں. نماز کیا ہے؟ اللہ کو دیکھنا، دیکھ کے پڑھی جاتی ہے. اتنا ہی تو پھر ایک درجہ یہ ہے کہ چلیں آپ یہی سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو تو دیکھ رہا ہے، لیکن اصل تو ہے کہ اللہ کو دیکھ کے ایسے نماز پڑھی جائے کہ سامنے آپ کے اللہ ہے. جیسے کلاس میں ٹیچر سامنے کھڑا ہو تو اس کو دیکھ کے بات کرنی پڑتی ہے، سننی پڑتی ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی باس کھڑا ہو، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، غصہ کرتا ہے. تم ادھر دیکھ کے بات کرو. بڑے گھر میں بات کر رہے ہو، ابو امی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، بڑا کوئی بھی ہو، خامند ہو، سسر ہو، اگر وہ بات کر رہا ہو آپ ادھر ادھر ہیں، باڈی لینگویج اگر آپ کی ذرا سی کیجول ہو تو اگلا مائنڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. نماز اللہ کو دیکھنا کا نام ہے، اور قائم نماز اس کو دیکھتے رہنے کا نام ہے. تو جو اتنا حسین ہو، اتنا حسین ہو، اتنا حسین ہو کہ اس کے سوا کوئی نظر ہی نہ آتا ہو، یا اس کے بعد کسی کو دیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے، بھی وہ حسن ہی ایسا ہے. مطلب حضرت یوسف علیہ السلام جو اس کے بنائے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کے لوگوں نے چھریاں سے انگلیاں کاٹ لی ہیں، یا اچھی بلی ملکہ جو ہے وہ دیوانی پاگل ہی ہو گئی ہے. تو وہ جس نے یوسف علیہ السلام کو بنایا ہے، جس نے یہ کائنات میں سارا حسن بکھیرا ہے، وہ خود اتنا پیارا ہے. اور جب آپ اس کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہوں، تو کیا آپ اس پہ بھاری صدقے نہیں جائیں گے؟ ٹھیک ہے؟ اگر میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اس کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی میرا فون چک کے لے گیا، کوئی میرا سارا مال لے گیا، یا اللہ کے نام پہ مجھے لوٹ لیا ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے پہ قربان کر، میری راہ میں کیا کر سکتا ہے، جب وہ سب سے پیارا ہے مجھے. ٹھیک ہے؟ اگر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ دنیا کی ساری دوستیاں چھوڑ دے، ابوبکر صدیق کو بھی سب کو چھوڑ دے، تو انہوں نے چھوڑ دینا تھا. میری خاطر چھوڑ، میری خاطر قربان کر دے. اللہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ اگر مجھے دیکھتا رہے، نماز قائم رکھ، مجھے دیکھتا رہے، میرے سوا نہ کسی کو دیکھ. یہ قائم نماز ہے. میرے پہ واری صدقے جاتا جا، ہر شے میرے پہ قربان کر دے، قربان کرتا رہ. ہمارے لیے نماز پڑھنی، قائم رکھنی، یہ احسان کا لیول ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی نیکی آپ کرتے ہیں، یہ احسان ہے. قربانی ہے آپشنل ہے، کہ اگر آپ کی اپنی بھوک سے برا حال ہے، ایک کھجور ہے آپ کے پاس، اور کسی نے مانگ لی ہے، تو آپ نے بتایا بھی نہیں کہ میں تو 3 دن سے بھوکا ہوں، میرا برا حال ہے، آپ نے وہ کھجور کسی کو دے دی ہے. یا آپ 3 راتوں سے سوئے نہیں ہوئے، لیکن کوئی مریض آ گیا ہے، کوئی ضرورت مند آ گیا ہے، آپ نے سونا ہے، لیکن آپ اللہ کی راہ میں یا اس دوست کی راہ میں آپ وہ اپنی نیند اس وقت بھی سیکریفائس کر کے کچھ لگے ہوئے ہیں، تو یہ قربانی ہے نا، آپ کی بھی تو ضرورت کی چیز ہے وہ. اس لیے انہوں نے اپنی نسل، اپنے پیارے حسن حسین یا ساری اللہ کی راہ میں قربان کر دی ہیں. وعدہ لیا مولا حسین سے، یہ قوم اگر یہ غلطی کر بیٹھے تو کفارے میں تمہیں قربانی دینی ہوگی، دے دینا. اللہ بہترین نسب کی قربانی مانگتا ہے، قرآن میں دیکھو، بے عیب کی قربانی مانگتا ہے، معصوم کی قربانی مانگتا ہے. اور انہیں تو کہہ رہا ہے کہ قربان ہوتا رہے. ہسٹری جتنی ملتی ہے، 11 کے 11 امام شہید ہیں.
سارے کے سارے حضرت علی کی، حضرت امام حسن حسین کی بیسیکلی بیوی پاک فاطمہ کی آل اولاد ہیں. شیعہ اور سنی سے بالا تر ہو کے جو حقیقی ہسٹری ہے وہ ہے یہی ہے. سارے کے سارے صرف اور صرف حق پہ ڈٹے ہیں. ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہہ رہے ہیں، حق کا سٹینڈ لے رہے ہیں. حالانکہ کوئی سیاست بھی نہیں اگر کر رہے، ایک سائیڈ پہ بھی چلے گئے ہیں. لیکن ہاں اگر وہ غلط کو کہتا ہے غلط نہ کہیں تو وہی نہیں کہہ سکتے. جو غلط کی حمایت کرنے میں نہیں کرتے. تو وہ قربانی دیتے گئے ہیں، انہوں نے بددعا نہیں دی، آہ نہیں دی. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ